لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں آج کی شب ضربت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو ہماری اور آپ کی 19ویں پارے کے بارے میں ہے۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فرقان آیت 21 کے بعد سے آخر تک کی آیتیں، اس کے بعد ایک مکمل سورہ شعراء جس میں 227 آیتیں ہیں، اور سورہ نمل کہ جس میں ابتدائی 55 آیتیں اس بارے میں پائی جاتی ہیں۔ سورہ فرقان کے ابتدائی حصے میں چند باتیں ہیں۔ توحید پروردگار کو بیان کیا گیا ہے، قرآن کی حقانیت کو پروردگار نے بیان کیا ہے، رسالت کا تذکرہ ہے، اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے توحید کا ذکر ابتدائی آیتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1 اور 2۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ سارے عالمین کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والا بن جائے۔ آسمان اور زمین کا سارا ملک اسی کے لیے ہے، اور اس نے نہ کوئی فرزند بنایا ہے اور نہ کوئی اس کے ملک میں شریک ہے۔ اس نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور صحیح اندازے کے مطابق درست بنایا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے۔ قرآن کے بارے میں کافروں کی 2 قسم کی غلط بیانیاں ذکر ہوئی ہیں، آیت نمبر 4 اور 5 میں، کہ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاء ظلما وزورا۔ کفار کہنا ہے کہ یہ قرآن صرف ایک جھوٹ ہے جسے رسول نے گڑھ لیا ہے، اور ایک دوسری قوم نے اس کام میں ان کی مدد کی ہے، حالانکہ ان لوگوں نے خود ہی بڑا ظلم اور فریب کیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قصے جو ہیں یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو قرآن میں ہیں اور جو خود پیغمبر نے لکھوا لی ہیں۔ وقالوا اساطیر، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5، وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے اور وہی صبح شام ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ پیغمبر اس کو ارشاد ہے، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے رازوں سے باخبر ہے، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس کے بعد رسالت کا تذکرہ ہے۔ کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہوتا ہے رسول، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو پھر وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید واضح دلیل و دلال کے ساتھ کی ہے اس بارے میں، لہذا قرآن نے ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ تمام پیغمبران الہی ایسے ہی تھے، کیونکہ اللہ کے نمائندے، پروردگار کے نمائندے عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ بادشاہوں کی زندگی گزارنے کے طریقے سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کفار کا ایک اعتراض یہ تھا کہ کہتے تھے کیوں ان پر فرشتے نازل نہیں ہوتے؟ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق
لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چکر بھی لگاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ملک کیوں نہیں نازل کیا جاتا جو اس کے ساتھ مل کر عذاب الہی سے ڈرانے والا ثابت ہو۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن ایک ہی مرتبہ میں کیوں نازل نہیں ہوا، کیوں آہستہ آہستہ مختلف مرحلوں سے نازل ہوا ہے، کیوں دھیرے دھیرے اس کو نازل کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 32 میں وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، اور کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر ان پر یہ قرآن ایک دفعہ کل کا کل کیوں نہیں نازل ہو گیا۔ پروردگار جواب دیتا ہے کہ پیغمبر کہہ دیجیے کہ ہم اسی طرح تدریجاً نازل کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ تمہارے دل کو مطمئن کر سکیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے۔ اس سورہ کے دوسرے حصے میں آیت 41 سے 64 تک 62 تک کی آیتوں میں خداوند عالم جاہل افراد کی بعض عادتوں کو بیان کر رہا ہے کہ جو نہ وقت دیکھتے ہیں نہ جگہ، ممکن ہر مقام پر ایسے افراد، ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں۔ جاہل افراد کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 41 وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور جب اے پیغمبر آپ کو دیکھتے ہیں تو صرف یہ جاہل افراد آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا یہی ہے وہ ہے جسے خداوند عالم نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد جاہلوں کی بہت سی علامتوں کا پروردگار نے ذکر کیا ہے۔ جاہل افراد کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہوا و ہوس یعنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خدا کی اتباع کے بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 43 وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ آیت نمبر 43 کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو، ہوا و ہوس کو خدا بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس کی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ ناظرین، خواہش نفسانی ایک انسانی تباہی کا سب سے بڑا عنصر ہے۔ خواہش کو روایات میں عقل کا دشمن بتایا گیا ہے، رنج و غم کی بنیاد، دین کا مخالف اور روئے زمین کا بدترین معبود خواہشات کو بتایا گیا ہے۔ یہی خواہش تھی، خواہشی نے قوم نوح کو متکبر، قوم عاد و سمود کو مغرور، قوم لوط کو بدکار، اور اصحاب الرس کی عورتوں کو ہم جنسی کا عادی بنایا تھا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ خواہش کے نتیجے میں ان قوموں کا کیا حل ہوا۔ جاہل افراد کی ایک علامت اور یہ کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کے بجائے انکار کرتے ہیں۔ آیت 50 میں ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ہم نے ان کے درمیان پانی کو طرح طرح سے تقسیم کیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن انسانوں کی اکثریت نے ناشکری کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ جاہل افراد کی ایک علامت پروردگار نے ایک اور ذکر آیت نمبر 56 سے 62 تک ذکر ہوئی، وہ ہے لجاجت، اڑے رہنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا ہے، کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کے بارے میں تم حکم دے رہے ہو، اور اس طرح ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جاہل افرادوں کی علامتوں کے مقابلے میں پروردگار نے کچھ عاقل افراد کی، متقین کی، مومنین کی علامتوں کو ذکر کیا ہے کہ جسے قرآن نے دوسرے لفظوں میں عباد الرحمن سے یاد کیا ہے، یعنی رحمان کے بندوں، جیسا کہ آیت 63 سے لے کے 74 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے ان آیات میں 12 صفتوں کو، رحمان کے بندوں کی 12 صفتوں کو ذکر کیا ہے کہ جن میں بعض عقائدی اعتبار سے، بعض عقائدی اور بعض اخلاقی، اور ان کے بغیر کوئی انسان بندہ رحمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ عباد الرحمن کی سب سے پہلی علامت تواضع ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کی علامت پہلی عاجزی سے چلنا، تواضع، جاہلوں سے اعراض بتایا ہے۔ ارشاد ہے اللہ کے بندے وہی ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کا پیغام دے دیتے ہیں۔ عباد الرحمن کی ایک علامت، بندگان رحمان کی راتوں کو عبادت کرنا پروردگار نے بتایا۔ والذین، آیت نمبر 64 والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ لوگ راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے
رب کی بارگاہ میں کبھی سر بسجود رہتے ہیں اور کبھی حالت قیام میں رہتے ہیں۔ سیرت اور زندگی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ بات مشاہدہ کی جا سکتی ہے کہ یہ خصوصیت یعنی عبادت کا جذبہ آپ لوگوں میں بطور کامل پایا جاتا تھا، جیسا کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، تو کیا دیکھا کہ اس طرح عبادت میں مشغول ہیں کہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا ایسے ممکن نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں عبادت کا عالم یہ تھا کہ شب زنداری کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے، سجدے کی وجہ سے پیشانیوں پر نشان پڑ گئے ہیں، زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے پیروں میں ورم آ گیا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر میرے بابا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام گریہ فرمانے لگے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو کسی اور فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد جب متوجہ ہوئے تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وہ کتاب ذرا اٹھا کر لاؤ کہ جس میں میرے جد مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا ذکر ہے اور ان کا عبادت کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ میں وہ کتاب اٹھا کر لایا، امام نے ذرا سا مطالعہ کرنے کے بعد فرمایا کون ہے جو میرے جد حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح عبادت انجام دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہیں اللہ کی مکمل طور پر معرفت تھی، انہیں عرفان خداوندی حاصل تھا، لہٰذا وہ رات بھر مصلی عبادت پر نظر آتے تھے۔ اس کے بعد پروردگار نے عباد الرحمن کی ایک علامت یہ بھی بتایا کہ وہ عذاب الہی سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی عذاب سے الہی سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے، اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہے۔ عباد الرحمن کی ایک علامت خرچ کرنے میں اعتدال بتایا ہے پروردگار نے، یعنی نہ وہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 67 والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا اوسط درجے کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں عباد الرحمن کی 3 علامتوں کو پروردگار نے بیان کیا ہے، شرک سے اجتناب، قتل ناحق سے بچنا اور بدکاری سے پرہیز۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، جو لوگ خدا کے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے، کسی بھی نفس کو اگر خدا نے محترم قرار دیا ہے تو اسے حق کے بغیر قتل نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے، اور جو ایسا عمل کرے گا وہ اپنے عمل کی سزا بھی برداشت کرے گا۔ عباد الرحمن کی ایک علامت جھوٹی گواہی سے پرہیز، بری مجالس اور محافل سے پرہیز کرنا پروردگار نے بیان کیا۔ والذین لا 72 والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ لوگ جھوٹ اور فریب کے پاس حاضر بھی نہیں ہوتے ہیں، اور جب لغو کاموں سے قریب سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ عبادت الرحمن کی ایک اور علامت جو پروردگار نے بیان کی ہے، آیات الہیہ میں غور و فکر کرنا، خدا کی پیدا کردہ چیزوں میں غور و فکر اور پھر مخلوقات سے خالق کو سمجھنا، جس کے نتیجے میں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور ان لوگوں کو جب آیات الہیہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو بہرے اور اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے ہیں۔ خدا کی بہترین بندوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ راہ بندگی کو طے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان اور اپنی بیوی اور بچوں کی فکر میں بھی لگے رہتے ہیں اور ان کی دینی اور مذہبی تربیت کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ برابر دعا کرتے رہتے ہیں خدایا ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے خون کی چشم عطا فرما اور ہمیں صاحبان تقوی کا پیشوا بنا دے۔ انسان مومن کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ قوم کا قائد پیشوا بننے سے پہلے اس بات کی فکر کرتا رہے کہ اس کی زوجہ اور اولاد اس کے نقش قدم پر چلے، احکام الہیہ کی اطاعت کرے اور صحیح راستے پر رہے تاکہ اس کے لیے خون کے چشم کا باعث بنی رہے۔
آیت نمبر 75 میں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان کے صبر کی بنا پر جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے اور وہاں انہیں تعظیم اور سلام کی پیشکش کی جائے گی۔ یہ ایک بہترین اشارہ ہے کہ مذکورہ جملہ صفات کا پیدا کر لینا صبر پر موقوف ہے اور اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جس کے پاس قوت صبر نہیں ہے وہ بندہ رحمان نہیں ہو سکتا۔ صبر ہی دراصل جوہر ایمان اور اصل اسلام ہے۔ صبر کے بغیر نہ انسان ہے اور نہ صاحب ایمان۔ اللہ ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بندگان رحمان میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ شعراء کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ مکی سوروں میں سے ہے۔ اس سورہ کا اصلی پیغام یہ ہے کہ یہ سورہ ان لوگوں کو ڈرا رہا ہے جن لوگوں نے آسمانی قوانین کے مقابلے میں اپنے آپ کو بدبخت اور نقصان اٹھانے والوں میں بتایا ہے۔ خداوند عالم نے اس سورہ کی ابتدائی سورہ سے لے کر آخر سورہ تک 7 انبیاء کی داستان کو بیان کیا اور ان کی قوموں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی، پیروی نہیں کی، باتوں کو نہیں مانا، اور پھر وہ کیسے عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور ان کا انجام کیا ہوا، تاکہ ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے جو بھی اس راہ خدا میں قدم آگے بڑھا اس کے لیے یہ داستان درس عبرت ہو۔ لیکن سارے انبیاء، جو 7 انبیاء ان کے ذکر ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان سارے انبیاء کی داستان میں آخر میں ایک جملہ ارشاد ہو رہا ہے سارے انبیاء کی داستان میں، اور اپنے اس ہدف کی بنا پر اس ایک جملے کی تکرار ہوئی ہے۔ وہ جملہ یہ ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ ان داستانوں میں ہماری نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اس سورہ میں نبی میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 10 سے 68 تک آپ کی زندگی کے مختلف نشے و فراز اور پھر آپ کا فرعون کے ساتھ مقابلہ اور اس کا دریا میں غرق ہونا بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر ہے آیت 69 سے لے کے 104 تک کی آیتوں میں، جیسے آپ نے اس وقت کے مشرکین کا مقابلہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم کی گفتگو میں کچھ توحیدی آیتیں موجود ہیں کہ جو دعا اور مناجات کی شکل میں ایک موحد کی زبان سے جاری ہوئی ہیں، جس میں بعض اسماء اور صفات الہی بھی بیان ہوئے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں الذی، آیت نمبر 78 سے لے کے آیتوں میں، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین۔ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی ہدایت بھی دیتا ہے، وہی کھانا دیتا ہے، وہی پانی پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور پھر وہی زندہ کرتا ہے۔ آپ نے اگر ان آیت میں غور فرمایا ہو تو ایک لفظ آپ کو ملے گا، ایک نقطہ ادبی جملہ، یہ کمال اور ادب اور اخلاق ہے انبیاء ہے کہ خلقت، ہدایت، حیات، زندگی، موت، کھانا پینا، سارے معاملات کو خدا کی طرف جناب ابراہیم نے منسوب کیا کہ وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہی پانی پلاتا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا۔ لیکن جب بیماری کی بات آئی تو اس بات کو، بیماری کو پروردگار کی طرف منسوب نہیں کیا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے۔ یعنی اس شان سے اعتراف کیا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو پروردگار شفا دیتا ہے۔ گویا بیماری بندے کی جو ہے کمزوری ہے اور شفا دینا پروردگار کا کام ہے۔ اس نقطے کی طرف جناب ابراہیم نے متوجہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے الا من اتى الله بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہ آئے گا مگر وہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو۔ ہمارے چھٹے امام سے جب قلب سلیم کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا القلب السلیم الذي یلقى ربہ وليس فيه احد سوا، قلب سلیم وہ ہے کہ جو اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کرے اور خدا کے علاوہ اس کے دل میں کچھ نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ قلب سلیم وہ دل ہے جو ہر طرح کے نقص، عیب اور رذیلت سے صحیح و سالم اور پاک و پاکیزہ ہو۔ حضرت ابراہیم اور آپ کی قوم کے تذکرے کے بعد اس سورہ شعراء میں حضرت نوح اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے
اور ان کے نتیجے کو اور ان عذاب کو ذکر کیا پروردگار نے آیت 105 سے لے کر 122 تک کی آیات میں۔ پھر حضرت نوح کی داستان کے بعد حضرت ہود اور آپ کی قوم، جسے قوم عاد کہا جاتا تھا، ان کا تذکرہ ہے، جس میں ہمارے لیے درس عبرت ہے، آیت نمبر 123 سے لے کے 140 تک کی آیتوں میں۔ اس کے بعد انبیاء کے قصے میں 5واں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے اور آپ کی قوم سمود کا ہے۔ یہ لوگ وادی القرا نامی سرزمین پر مدینہ اور شام کے درمیان زندگی گزارتے تھے اور ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے، لیکن سرکشی اور پیغمبر سے مخالفت کے نتیجے میں اس طرح تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے کہ آج ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا تذکرہ 141 سے لے کے 159 تک کی آیتوں میں ہوا ہے۔ چھٹے نبی جن کا تذکرہ ہے اس سورہ شعراء میں، وہ حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ آپ کا تذکرہ 160 سے لے کے 175 تک کی آیتوں میں ہے۔ اگرچہ حضرت لوط ابراہیم کے زمانے میں تھے، لیکن آپ کا تذکرہ حضرت ابراہیم کے تذکرے کے بعد نہیں آیا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ داستان اور واقعات کو ترتیب سے ذکر کیا جائے، نمبر سے، کیونکہ تاریخ کو نقل کرنے میں تربیتی انسان سازی کے پہلو کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ساتویں اور آخری نبی جن کا تذکرہ اس سورہ میں ہوا ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے، آیت 176 سے لے کر 191 تک کی آیتوں میں۔ حضرت شعیب مدین اور ایکا نامی سرزمین پر زندگی بسر کرتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو دین و خدا کی دعوت دیتے۔ اگر آپ ان انبیاء کی داستان میں ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو ملے گا کہ ان انبیاء میں چند چیزیں مشترک ہیں جن سے ہم اور آپ کو درس لینے کی ضرورت ہے۔ ان کے مشترکات میں سے ایک یہ ہے کہ ہر نبی کی قوم کو انبیاء کا بھائی بتایا ہے، یعنی نبی انبیاء قوم کے بھائی ہوتے ہیں۔ اخوہم کا لفظ آیا ہے، یعنی ان کے بھائی، قوم کے بھائی، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ تمام انبیاء اپنی قوم کے لیے دلسوز تھے، مہربان تھے۔ اور دوسری چیز جو سارے انبیاء مشترک تھی وہ یہ کہ سب نے تقوی الہی، اطاعت پیغمبر کی دعوت دی ہے اور لوگوں کو بتایا کہ اگر تقوی نہیں ہے تو عمل بیکار ہے۔ اگر تقوی الہی کی رعایت کرے لیکن انبیاء الہی جو ولی خدا اور نمائند خدا ہیں ان کو تسلیم نہ کرے تب بھی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تقوی ایک ایسا گوہر ہے اور ایک ایسا صدف ہے جو پیغمبران الہی اور اولیاء الہی کے راستے سے حاصل ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے گزشتہ آیات میں اسلام اور قرآن کے موقعوں کو بیان کرنے کے بعد اپنے پیغمبر کو ان مشرکین کے سامنے اپنی پالیسی واضح کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آیت نمبر 214 میں اعلان ہو رہا ہے، اپنے رسول کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی ماموریت کو آشکار کریں، لیکن اپنے اس رسالت کے مرحلے کو اپنے گھر والوں سے شروع کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ پیغمبر اسلام جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ دعوت تبلیغ اور کو اجمالی طور پر یہ اس طرح سے ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جامع ابو طالب کے گھر میں دعوت دی۔ اس میں تقریباً 40 افراد شریک ہوئے۔ آپ کے چچاؤں میں سے ابو طالب، حمزہ، ابو لہب نے بھی شرکت کی۔ کھانا کھا لینے کے بعد جب حضرت نے اپنا فریضہ ادا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ابو لہب نے بڑھ کر کچھ ایسی باتیں کی جن سے سارا مجمع منتشر ہو گیا، لہٰذا آپ نے انہیں کل کھانے کی دعوت دے دی۔ دوسرے دن کھانے کے بعد آپ نے انہیں فرمایا، دوسرے دن کھانا کھانے کے بعد آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا، اے عبد المطلب کے بیٹو، پورے عرب میں مجھے کوئی ایسا شخص دکھائی نہیں دیتا جو اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز لایا ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس دین کی دعوت دوں۔ تم میں کون ہے جو اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے تاکہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہو؟ سب لوگ، تاریخ کہتی ہے، سب لوگ خاموش رہے سوائے حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو سب سے کم سن تھے۔ علی اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس راہ میں آپ کا یار و مددگار ہوں گا۔ حضرت رسول اسلام نے اپنا ہاتھ علی کی گردن پر رکھا اور فرمایا، ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ علی تمہارے درمیان میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہے، اس کی باتوں کو سنو اور اس کے فرمان کی، اس کے حکم کی اطاعت کرو۔ یہ لوگ سن کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر تمسخر آمیز مسکراہٹ ان کے لبوں پر تھی۔ ابو طالب سے کہنے لگے، اب تم اپنے بیٹے کی باتوں کو سنا کرو اور پھر اس فرمان پر، اس کے حکم پر عمل کرنا۔ اس روایت کو بہت سے علماء سنت نے بھی نقل کیا ہے، جس میں سے ثعلبی، طبری، ابن اسیر اور ابن جریر، ابن حاتم جیسے نام موجود ہیں۔ اس کے بعد سورہ شعراء کے اختتام کے بعد سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے
سورہ نمل یہ بھی مکی سوروں میں سے ہے۔ اس سورہ کا اصلی پیغام یہ ہے کہ اہل ایمان فقط قرآن و معرف اور روایت الہیہ سے، آیات الہیہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس میں بھی چند باتیں ہیں، قرآن کی عظمت کو بیان کیا اس کی ابتدائی آیتوں میں۔ پھر اس کے بعد 5 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے اس بارے میں، اس سورہ میں، سورہ نمل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت سلیمان، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام۔ سب سے اہم واقعہ اس کا واقعہ نمل ہے، ہدہد والا واقعہ، اور ملکہ سبا کا۔ اس سے مرضیہ کی سورہ کی ابتدائی آیتیں 6 آیتوں میں خدا عالم بیان کر رہا ہے کہ فقط اہل ایمان آیات الہیہ سے کسب فیض کرتے ہیں۔ ان آیات میں ان افراد کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو قبول کیا، پر ایمان لے آئے، اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے ایمان نہیں اس پر لائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 تک بطور نمونہ فرعون کا تذکرہ ہے کہ جس نے آیت الہیہ قبول نہیں کیا اور موسیٰ کی باتوں کو نہ ماننے کے نتیجے میں کیسے وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوا۔ پھر آیت 15 سے لے کے 44 تک ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا، اور آپ حضرت سلیمان کے ہاتھوں آپ کے ایمان لانے کی داستان کا تذکرہ ہے۔ ملکہ سبا کی جو ہدہد کی خبر کے مطابق سورج کی پرستش کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، لیکن آخر میں حضرت سلیمان پر ایمان لانے والوں میں ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میں نے، ہدہد نے کہا جب سلیمان سے، کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو سب پر حکومت کر رہی ہے، اور اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے۔ ہدہد کو پروردگار عالم نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ اس نے کہ ملکے کو پہچانا، شہزادی کو پہچانا، اس کے اقتدار کو پہچانا، اس کے مذہب کو پہچانا، اور اس کی گمراہی کے اسباب کا بھی اندازہ لگا لیا، اور جناب سلیمان سے یہ کہہ دیا کہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ یہ ہدہد کی ذاتی صلاحیت کا کارنامہ نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کی مصلحت ہے کہ وہ ضرورت کے وقت جانوروں کو بھی مخصوص صلاحیت عطا کر دیتا ہے۔ جس طرح حواب کے کتوں نے حضرت عائشہ کی محمل کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا تھا، اور انہیں توجہ دلائی تھی کہ سرکار دو عالم نے تنبیہ کی ہے کہ میری کوئی زوجہ مقام حواب تک نہ جائے، اگر جائے گی تو وہاں کے کتے اس پر بھونکنے لگیں گے۔ ایک جالب نقطہ جو اس داستان میں ہے وہ حضرت سلیمان کا حیوانات سے گفتگو کرنا اور ان کی باتوں کو سمجھنا بتایا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان چیونٹیوں کی باتوں کو اپنی قوم سے بیان کر رہے ہیں، اور پھر ہدہد کا ہدہد جو پیغام لایا تھا اس سے بھی ہم کلام ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ جانوروں سے گفتگو کرنا آپ ہی سے صرف مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام اللہ کے نمائندوں کے پاس یہ قدرت تھی، اور انہوں نے اس قدرت سے استفادہ کرتے ہوئے مختلف مقامات پر حیوانات سے گفتگو کی ہے۔ آپ کو تاریخ میں واقعات مل جائیں گے، حیوانات سے ائمہ معصومین کی گفتگو بھی مل جائے گی، اور اس سلسلے میں بہت سے مطالب روایات میں نقل ہوئے ہیں۔ آخری بات، ایک شخص نقل کرتا ہے کہ ہم لوگ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ مکے کی جانب جا رہے تھے۔ جیسے ہی ابوا کی جگہ پر پہنچے، ابوا نامی جگہ پر، ابوا مدینے میں ایک جگہ ہے جہاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ کی قبر مبارک ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم ابوا کے مقام پر پہنچے، وہاں سے آگے بڑھے، حضرت سواری پر سوار تھے لیکن ہم لوگ پیدل تھے۔ ایک بھیڑیوں کے جھنڈ کے پاس پہنچے کہ جس میں سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچہ پیچھے سے آواز لگا رہا تھا، اور پیچھے سے پچھڑ گیا تو اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ اور پھر دوسری طرف جیسے آگے بڑھے، اس کا بھائی جو اپنی ماں کے پاس تھا، وہ اس پچھڑنے والے بچے سے کہہ رہا تھا، دور کے فاصلے پہ کچھ کہہ رہا تھا۔ امام نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ آخر یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ راوی نے کہا نہیں، قسم بخدا میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، یہ جانور ان کی زبان کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، یہ اس بچہ اپنے اس بچے سے کہہ رہا ہے کہ جلدی اپنے آپ کو مجھ تک، اپنے اس جھنڈ تک پہنچا دو، گروپ تک پہنچا دو، کیونکہ 1 سال پہلے اسی مقام پر تمہاری ایک بہن گروپ سے، جھنڈ سے بچھڑ گئی تھی، جس کے نتیجے میں اسے بھیڑیے نے کھا لیا تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو خداوند عالم نے اس 19ویں پارے میں بیان کی ہیں۔ آخر میں خداوند عالم سے ہی دعا ہے کہ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عنایت فرما، بالخصوص آنے والی شب جو شب قدر ہے، شب ذروۃ امیر المومنین ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ
اس شب سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آج جو پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، مرض پھیلا ہوا ہے، اس سے تمام مومنین کو نجات عطا فرما، اور جو مومنین مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، اور سال کے باقی دنوں میں بھی ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی طرح اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے اس شب کا واسطہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جملہ مؤمن و مومنات کی مغفرت فرما، جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہم سب کو امام زمانہ کے ناصر و انصار میں شمار فرما، اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔